نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک، متبرک اور گیسوئے عنبری کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس رات کی جب وہ خوب چھا جائے۔ اس میں رات سے مراد محبین، عارفین اور عاشقین یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت اور عشق کا تذکرہ کیا اور اس کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بے شک قسم ہے آپ کی زلف عنبری کی جو خوب چھا جائے۔ کہاں چھا جائے؟ آپ کے رخ زیبا پر، آپ کے مبارک اور مقدس شانوں پر جب وہ چھا جاتی ہے تو وہ اتنی دلکش اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں محو ہو کر قسم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر تشبیہ اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور گیسوئے عنبری اس لیے فرمایا گیا کیونکہ گیسو مبارک، منہ مبارک سے بہت ہی خوبصورت مہکتی ہوئی خوشبو آیا کرتی تھی، جس کے بارے میں شاعر نے اتنے خوبصورت الفاظ میں کہا، اللہ اللہ حضور کے گیسو، اللہ اللہ حضور کے گیسو، بھینی بھینی مہک تھی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق رکھتا تھا، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں۔ ان کی نگاہیں ہمہ وقت حبیب کے رخ زیبا کا طواف کرتی رہتی تھی، اور جب وہ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھتے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، تو بڑے ہی خوبصورت اور والہانہ انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک کا تذکرہ فرماتے، ان کے منہ مبارک کی شان بیان کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور بڑے پیار سے ان کے بارے میں تذکرہ فرماتے۔ کبھی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک ترشوا لیتے تو وہ کانوں کی لو کو چھونے لگتے، تو صحابہ کرام آپس کی محفلوں میں کہتے حضور کو چھوٹی زلفوں والا، یعنی کہ ذی لمع کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ ان کی محبت کا اور عشق کا ایک انداز تھا جس کا وہ اظہار کرتے تھے۔ اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انتھک اور شبانہ روز محنتوں میں، مشقتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے کہ بال ترشوانے کا بھی ٹائم نہ ملتا، تو ان کے منہ مبارک شانوں پر لٹک جاتے، تو پھر انہیں صحابہ کرام ذی جبہ کہہ کر پکارتے، مطلب شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں والا۔ تمام صحابہ کرام نے منہ مبارک کی شان میں بڑے خوبصورت قصیدے بیان کیے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک سبقت لے جانے میں آگے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک انتہائی خوشبودار اور حسین و جمیل تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور مزید ایسے جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، تمام صحابہ کرام نے ایک سے بڑھ کر ایک تعریف اور برکت اور فیض اور اتنے ان کی فضائل بیان کیے ہیں کہ جو ہماری زبانیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ لامحدود ہیں، ان کی برکتیں، ان کے فیض لامحدود ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔
اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کر کے فارغ ہوئے تو اپنے سر مبارک حجام کے سامنے کیا اور دائیں طرف سے اپنے بال منڈوا لیے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بال تمام صحابہ کرام میں بانٹ دیے جائیں۔ پھر اپنا بائیں طرف سر مبارک کی بائیں طرف اس حجام کے آگے کی، یہاں تک کہ وہ بال بھی بنڈوا لیے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بال بھی عطا فرما دیا اور کہا تمام لوگوں میں بانٹ دیے جائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو منہ مبارک بانٹنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تمام صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجام کے پاس تشریف لے جاتے تو تمام صحابہ کرام ستاروں کی طرح ان کے گرد منڈلاتے رہتے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے جانے میں کوشش کرتے کہ کسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک زمین پر گرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی ایک منہ مبارک ان کے ہاتھوں میں آ جائے، انہیں نصیب ہو جائے، ان کی جھولی میں آ گرے۔ اور یہ طرز عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اپنے صحابہ میں پیدا کیا تھا تاکہ وہ ان کے تمام تر ان سے متعلق چیزوں کی حفاظت کریں، ان سے محبت کریں، ان سے فیض حاصل کریں اور ان سے عشق رکھیں اور ادب کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی تھی صحابہ کرام کو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے میں سے کسی کے بھی پاس اگر بال مبارک کا کوئی ایک حصہ بھی موجود ہوتا تو ہم اسے دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر جانتے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک منہ مبارک ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد صاحب کو عطا فرمائے تھے۔ تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کاش اگر میرے پاس منہ مبارک ہوتے تو میں انہیں دنیا و ما فیہا سے عزیز تر جانتا۔ اس بارے میں شاعر نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو۔ گیسو مبارک، گیسو عنبری، منہ مبارک کی برکات، فیوزات، ان کی جتنا تذکرہ کیا جائے، ان کی جتنی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم تر ہے، اور ہماری ذہن، ہمارے خیالات اور ہمارے تمام تر حواس کی پہنچ محدود ہے، ہم ان کا احاطہ نہیں لا سکتے۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چاندی کی ایک بوتل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ تھے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو ہم اپنی بیوی کو پانی کا ایک پیالہ یا برتن دے کر ان کے پاس جانے کو کہتے تو وہ پانی کا برتن لے کر منہ مبارک اس میں سے گزار دیتی، وہ پانی جو بھی پیتا شفا یاب ہو جاتا۔ اس کی شفا یابی کے بعد وہ منہ مبارک واپس اسی بوتل میں ڈال دیے جاتے، اور ان بالوں کا رنگ مہندی اور نیلا تھا، مہندی مائل سرخ اور نیلا تھا۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں منہ مبارک کے فیوز و برکات کے واقعات دیکھنے، سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ اسی سب سے بڑھ کر جو مشہور ترین ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ہر معرکہ صرف اس لیے جیتا کیونکہ میں نے اپنی ٹوپی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سیے ہوئے تھے،
حضرت صفیہ بنت نجدہ فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بن نجدہ فرماتی ہیں کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی کو سب سے عزیز تر جانتے، کسی بھی مارکے میں ہوتے تو اپنی ٹوپی کی حفاظت کرتے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی مبارک اچھل کر دور جا پڑی تو وہ فوراً لپک کر اس کو اٹھانے کے لیے دوڑے، حالانکہ وہ جنگ اتنی خطرناک اور مشکل تھی کہ اس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وہ ٹوپی اٹھائی، اپنے سر مبارک پر رکھی اور پھر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ جب وہ فتح حاصل کرنے کے بعد آئے تو لوگوں نے ان سے تعجب کر کے کہا، خالد یہ کیا حرکت کی تم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی عام ٹوپی نہ تھی، یہ وہ ٹوپی تھی جس میں میرے حبیب کے منہ مبارک سلے ہوئے، اور یہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں مجھ سے کھو نہ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ کفار اور مشرکین نہ اس کو حاصل کر لیں اور وہ اس کی بے ادبی یا گستاخی کریں۔ تاریخ واقدی اور دیگر کتب سیرت میں روایت ہے کہ جب شام میں جنگ یرموک کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ جبلہ بن اہم کی قوم کے ساتھ تھا تو ایک روز مسلمانوں کے قلیل لشکر کا دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے رومیوں کے بڑے افسر کو مار دیا، جس پر غضبناک ہو کر جبلہ نے تمام رومی اور عرب فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا کہا۔ صحابہ کی حالت نہایت نازک تھی اور رافع عمر بن طائی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی، آج معلوم ہوتا ہے ہماری قضا آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ ٹوپی بھول آیا ہوں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں۔ ادھر یہ عالم تھا اور اسی طرف اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت فوج کے سپہ سالار تھے، ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، ابو عبیدہ تم یہاں غفلت میں پڑے سو رہے ہو اور وہاں خالد دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، ابھی اٹھ کر فوراً تیار ہو کر چلے جاؤ تاکہ وقت پر پہنچ سکو۔ حضرت ابو عبیدہ اسی وقت اٹھے، فوراً سب کو تیاری کا حکم دیا اور ایک ساتھ یلغار کرنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب وہ رستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تیز گھڑ سوار کو دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ اس کی گرد کو کوئی پا نہیں سکتا تھا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتہ ہے جو مدد کو آیا ہے، لیکن پھر بھی تحقیق کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے اپنے کچھ تیز گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس جوان کو روکو اور اس سے معاملہ دریافت کرو۔ تو وہ تیز رفتار گھڑ سوار گئے اور اس کا تعاقب کیا اور اسے دور سے ہی پکار کر توقف کرنے کو کہا۔ جب وہ جوان مرد رکا تب تک ابو عبیدہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ جسے ہم جوان سمجھ رہے تھے وہ تو حقیقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ ہم نے ان سے معاملہ دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کو جب امیر محترم آپ سب کو حکم دے رہے تھے یلغار کا اور تیار ہونے کا کہہ رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ خالد کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ خالد کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، وہ فتح یاب رہیں گے۔ لیکن اتنے میں میری نگاہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک ٹوپی پر پڑی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، اور جو وہ گھر بھول گئے تھے۔ تو میں نے جلدی سے اس ٹوپی کو اٹھایا اور میں نے خواہش کی کہ میں جلدی سے وہاں پہنچ کر میدان جنگ میں خالد کے حوالے کر دوں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ جلد روانہ ہو جائیں، اور وہ وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگا کر روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت رافع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مایوسی کی کیفیت میں تھے، اور انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، لگتا ہے کہ آج ہماری قضا آ گئی،
انتہائی مایوسی اور پریشانی کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے فضا میں نعرہ تکبیر کی آواز سنی اور ہم حیران رہ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ رومی گھوڑ سوار ادھر ادھر دوڑے چلے آ رہے اور ان کے پیچھے ایک تیز گھوڑ سوار ان کا پیچھا کر رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس جوان مرد سے معاملہ پوچھنے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، اے جوان مرد، تو کون ہے؟ آواز آئی، میں آپ کی اہلیہ ام تمیم ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے معاملہ دریافت کیا تو عرض کی کہ میں آپ کی یہ مبارک ٹوپی آپ تک پہنچانے آئی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے لپک کر وہ ٹوپی اپنے سر مبارک پر رکھی اور جب پلٹ کر کفار پر حملہ کیا تو فتح یاب ہوئے۔ اسے اتنے صحابہ کرام نے دلیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور قسم اٹھا کر ان راویوں نے کہا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ٹوپی مبارک اپنے سر پر رکھی اور جب پھر مقابلہ کیا اور کفار کے ہم سامنے کھڑے ہوئے تو پھر انہیں فتح نصیب ہوئی۔ یہ ہے منہ مبارک کی برکتیں جو عام اہل عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے صرف محبین، عاشقین اور عارفین اور صوفیاء ہی جان سکتے ہیں۔ لیکن چند باتیں اس واقعے سے ضرور سب کی سمجھ میں آ گئیں کہ منہ مبارک کی برکت سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور فتح بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو صحابہ زندگی میں عزیز تر جانتے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی کہ بعد از وفات بھی یہ منہ مبارک ان سے جدا نہ ہوں۔ حضرت ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ یہ منہ مبارک ہیں، جب انہیں میرے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ایسا ہی کیا گیا، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ انہیں اسی حالت میں ہی دفنایا گیا کہ ان کے منہ مبارک ان کے زبان کے نیچے تھے۔ ہر چیز عقل میں آنے والی نہیں ہوتی۔ محبین نمبر لے جاتے ہیں، عاشقین نمبر لے جاتے ہیں عقل والوں کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل والا ایویں امراں گالیاں، عشق دے جھلے نمبر لے گئے۔ اور یہ جو جنگ یرموک کا واقعہ ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کشمکش، اس اضطراری کیفیت اور پھر ٹوپی ملنے کے بعد فتح کی کیفیت کو شاعر نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔